ناظرین کرام سلام علیکم، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے اس سال کی شب قدر ہمیں میسر فرمائی اور ہم شب قدر کے اعمال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ روزہ تمام ہونے والا ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ شب قدر کے سلسلے میں دن ہی میں کچھ بتا دیا جائے تاکہ شب قدر کی طرف عمل کرتے ہوئے آدمی ان مطالب کو سمجھے رہے اور عمل کرنے میں خضوع خضوع کا لحاظ رکھے۔ لہذا پروگرام کی ابتدا حسب دستور اور ایک ہمارے لیے بہت ہی واجب اور ضروری امر بھی ہے کہ ہم اس بات پر نظر رکھیں کہ ہم قرآن مجید سے تمام باتوں کی ابتدا کریں۔ آج ہم ابتدا کے لیے جناب عادل محمد عادل صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ قرآن مجید کی سورہ کی تلاوت کر کے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج الحمدللہ اس کا مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قبلہ آصف عباس صاحب، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج ہمیں تمام طرح کی پریشانیاں اور دقتیں، اگرچہ وہ پریشانیاں اور دقتیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم محسوس کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں سکون عطا فرمایا، اور آج کے شب کے اعمال کا شرف ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے شب میں اعمال کا ایک تصور جو عام لوگوں کے ذہن میں یہ پڑا رہتا ہے کہ بہت بڑا اعمال ہے، بہت زیادہ عمل کرنا ہے۔ ابھی اس بچے نے جو سورہ انا انزلناہ پڑھا ہے، میں تمام اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ انا انزلناہ کا سورہ اگر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں بیٹھے ہوں، آج کی رات بات نہ کریں، گفتگو کم کریں، ملنا جلنا کم کر دیں، اور خالی وقت میں کم از کم سورہ انا انزلناہ 1000 مرتبہ پڑھ ڈالیں، جس کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ آج کی رات یعنی 23ویں رمضان کی شب کو اگر 1000 مرتبہ انا انزلناہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس شخص کے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مرحلہ دوسرا یہ ہے کہ انا انزلناہ کے بعد کچھ سورے پڑھے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کون کون سا سورہ؟ تقریباً سورہ روم، سورہ عنکبوت، سورہ دخان پڑھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تین سورے، چونکہ یہ نام قرآن سے ہم وابستہ نہیں رہتے اور یہ نام جو ہے بڑے بھیانک سے نام ہے۔ سورہ روم پڑھنا ہے آج شب، لوگ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے اور بہت مشکل ہے پڑھنا، اور سورہ عنکبوت پڑھنا ہے، اور سورہ یہ کیا کہہ لیتے ہیں دخان پڑھنا ہے، لگتا ہے کہ کئی پارے کا سورہ ہے، نہیں، بہت ہی مختصر سورے ہیں بھائی، اور اس شب میں پڑھنا ثواب رکھتا ہے۔ لے لیجئے آپ کے سورہ دخان کو لے لیجئے، سورہ دخان ہی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 ورق ہے، زیادہ سے زیادہ 5 ورق کا سورہ دخان ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے اس 5 ورق کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ سورہ دخان میں کیا کہا گیا ہے۔ اور دوسرا سورہ جو آپ کے لے لیجئے، سورہ آپ کے روم ہے، روم سورہ بھی 8 صفحے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی 4 ورق، صرف 4 ورق کا صفحہ، یعنی سورہ عنکبوت 5 ورق، سورہ روم 4 ورق، اور سورہ عنکبوت 2 ورق، تو 6 4 اور 5 9 2 11 12 ورق سمجھ لیے کل ملا کے۔
12 ورق قرآن اگر آپ نے رات میں ترجمے سے پڑھ لیا، یعنی سورہ روم، یعنی سورہ عنکبوت، یعنی سورہ دخان، اسے اگر پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ، اس میں خاص کیفیتیں اللہ نے اندر رکھی ہے ان سوروں کے اندر. جیسے اس کے اندر جناب امام نے فرمایا کہ اس سورے کو پڑھنے سے، ان سوروں کو پڑھنے سے اللہ بخش دیا کرتا ہے. اس کی وحدانیت، بخشش کی رات ہے. ہاں، بخشش کی رات ہے. اب آپ یوں بخشش کی رات اس حیثیت سے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ابو المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یطوی فراشہ ویشد منزلہ مدزرہ فی العشر الاواخر من شہر رمضان. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 10 رمضان، یہ 20 کے بعد جو 10 دن باقی رہ جاتے ہیں، پیغمبر اپنا بستر لپیٹ دیا کرتے تھے، یعنی سونے کا نظام ختم کر دیتے تھے. 10 راتیں بچی ہیں تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، آرام کو ہٹا دیتے تھے، ختم کر دیتے تو تھے. کاہے کے لیے؟ مشغول عبادت، کھیل کے لیے نہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت و اطاعت. اس لیے کہ مہمانی اس کی نصیب ہے. ہم اس کے مہمان، ابھی 10 ہی دن بچ گیا ہے. کیسے ہم کس طرح سے اس مہمان اس میزبان کے ساتھ رہ لیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا مزاج. تو جو پیغمبر معراج پہ جانے والا ہو، جو پیغمبر اللہ کا حبیب ہو، طٰہٰ ہو، یاسین ہو، وہ پیغمبر بھی ماہ رمضان کے اس 10 راتوں میں اپنا بستر لپیٹ دیتا. اسی لیے 5ویں امام نے فرمایا ہے کہ جو ہے جو بھی ان راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کے گناہ اگر جو ہے ستارے کے مانند ہو تو بھی ختم ہو جائے گا. پہاڑ کتنا جو ہے بڑا ہو تو بھی ختم کر دے گا اللہ. دریا کے پانیوں کی طرح سے ہو تو بھی گناہ بے شک ستارے لا تعداد ہے، جتنا بھی گناہ کیا ہو. جی تو یہی جو آپ نے فرمایا کہ اگر اس راتوں کو جو ہے جیسے رسول خدا اپنے بستر لپیٹ دیتے تھے، ہاں، تو یہ وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ لَيْلَةَ 23 اور وہ 30ویں رات تک جاگتے رہتے تھے اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پورے گھر کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ پیغمبر جاگا کرتے تھے. کس لیے جاگتے تھے؟ تاکہ اس رات کے جو بھی فائدے ہیں وہ سب ہم اپنے دامن میں جمع کر لیں. وَكَانَ يَرُشُّ وُجُوهَ النِّيَامِ بِالْمَاءِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ اور اگر کسی کو نیند آنے لگتی تھی تو اس کے چہرے پہ پانی ڈالا کرتے تھے. اب آپ کوئی سونے نہ پائے. یعنی یہ رات وہ ہے کہ جو سویا وہ کھویا، اور جو اس رات میں جاگا وہ پایا. عمر اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے. اس رات کی فضیلت کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. فما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ لوگ عام طور پہ ہر رات کو ایک ہی رات سے مراد لیتے ہیں. یہ سوال کر کے اللہ نے کہا ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اتنی ہی اہم یہ رات ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا. کب؟ اسی رات میں نازل کیا. یعنی یہ وہ رات تھی کہ جو اپنے پاس قرآن کے نزول سے پہلے عظمت رکھتی تھی، اور اس وجہ سے اس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور اس میں کہ 3 سورے پڑھنا ہے وہ بھی آدمی گھبراتا ہے. 3 سورہ ہے اور وہ آپ کے لیے دعائے جوشن کبیر ہے، کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے. اگر شروع کر دے مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آہستہ آہستہ تو ساری اصل میں مولانا میں عرض کروں آپ سے کہ لوگ وہ 6 دن کی نماز جو ہے اس کو سمجھتے ہیں وہی سب سے بڑی چیز. اصل میں 6 دن کی نماز یقیناً اگر کسی پر قضا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے پڑھنا. اور یہی نہیں کہ اسی دن پڑھے شب 23، اس سے پہلے واجب ہے. ارے میں تو کہتا ہوں کہ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان کے درمیان عالم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اگر ان سے کہہ دیں کہ صاحب ایک ٹائم کی نماز ایک دن پڑھا دیجئے، ایک دن کی نہیں، ایک ٹائم کی نماز، تو آپ سمجھئے 30 دن کی نماز پڑھ لیں گے لوگ. صحیح 30 دن کی نماز پڑھ لیں گے، 6 دن کی چھوڑیے.
تو 6 دن کا تصور کی وجہ سے جو اس رات کی تاریکی میں جو پڑھنا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، قرآن کے سورے پڑھنے ہیں، دعائے کمیل پڑھنی ہے، دعائے جو خلصنا من النار یا رب، خلصنا من النار یا رب، یہ دعائے مجیر کی بھی کیفیت ہے، یہی دعائے جوشن کبیر کی. جوشن کبیر، اب آپ جو اردو میں جوشن سمجھ لیں، جوشن یعنی جو حفظ کے لیے باندھا جاتا ہے، حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے. تو یہ جوشن کبیر یعنی بہت بڑا حفاظت عطا کرنے والا ہے. یہ دعا، یہ بہت بڑی حفاظت عطا کرنے والی دعا ہے. بیٹھ کے ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، آج کی رات وقف کر دیں، آپ کی قسمت بہتر لکھی جائے گی، آپ کی تقدیر، آپ کی عمر، آپ کا رزق، آپ کی اولاد، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد مقدر میں لکھتی ہے. دنیا بھر ڈھنکنے سے کیا فائدہ؟ آج کی رات کھلی ہوئی ہے، وہ رحمت نازل کرنے والا ہے، وہ برکتیں نازل کرنے والا ہے. اپنے اپنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، مغفرت کی دعا کریں، دعا تو اور دعائے کمیل پڑھیں اور دوسری دعائے یستشیر پڑھیں. اسی طرح سے بہت سی دعائیں ہیں جسے پڑھنا چاہیے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ 23ویں شب قدر کو وہ جاگا کرتی تھیں اور تمام لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو اس شب میں فرماتی تھی کہ جو انسان اس شب سے محروم رہ جائے گا تو گویا وہ کیا کہتے ہیں بڑے خسارے میں رہے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں یا ابا محمد، اے ابا محمد، شب قدر میں حاجیوں کی تعداد معین کی جاتی ہے. اب آپ سمجھ لیں، یعنی جو حج کرنے جانے والا ہے شب قدر میں ہی تعداد معین ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ حاجی ہوں گے. تو اب جس کے دل میں حج کا شوق ہے، پیسہ بٹورنا اپنی یہاں ہے، روپیہ سمیٹنا اپنی یہاں ہے، پاسپورٹ بنوانا اپنی یہاں ہے. آج کی شب میں اگر ذرہ برابر خالق سے ملاقات، اس کے گھر پہ جانا ہے، مولد مولا امیر المومنین کو دیکھنا ہے، جناب فاطمہ زہرا کی بقیع سے ملنا ہے، جناب 4 اماموں کی معصوم کی، امام زین العابدین چھٹے امام اور امام محمد باقر علیہ السلام، ان سے اگر ملاقات کرنا ہے ان کی قبر پہ، اور دیگر بہت سے صحابہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر، ان تمام لوگوں کی زیارت کرنا ہے حج پہ جا کر، تو آج کی رات دعا کریں تاکہ حاجیوں میں ہمارا نام لکھا جا سکے. تو یہ شب بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے. اور جو پورے کی پورے رات ایمان و اعتقاد سے شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ بخشیت. من قام لیلۃ القدر، جو بھی لیلۃ القدر کو کھڑا ہوتا ہے یعنی عبادت کرتا رہتا ہے ایمان کے ساتھ اور اپنے پچھتاوے ساتھ، اپنے بخشش گناہ کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ جو کچھ بھی اس کے اس سے پہلے گناہ ہے سب بخش دیے جاتے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ روزہ رکھ کر کے انسان شام کو افطار کرتا ہے، اللہ دیکھ نہیں رہا ہے. یہ تھکا ہوا انسان، یہ بھوکا انسان روزہ رکھ کے افطار کرنے کے بعد پھر اس نے انا انزلنا پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس نے سورہ دخان پڑھنا شروع کر دیا، پھر اس نے سورہ عنکبوت پڑھنا شروع کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں. پھر اس نے دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیا، دعائے جوشن کبیر پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ سوچیں وہ ارحم الراحمین خالق، وہ کرم کرنے والا خالق، وہ رحم کرنے والا خالق جو ساری کائنات کے اوپر رحم و کرم کرتا ہے، وہ اس رحم کی نگاہ نہ ڈالے گا. غور فرمائیں، ہم انصاف نہیں کرتے اپنے اللہ کے ساتھ، ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ کتنا کریم ہے. دن بھر کسی ماں کا بچہ چھوٹا اگر روزہ لے لیتا ہے، 15 سال 16 سال کی عمر کا بچہ، دن بھر ماں اس کے منہ کو دیکھا کرتی ہے کہ ہاں اس کا بچہ روزہ ہے، روزہ ہے، ہاں بیٹا یہ منہ دھل لو، وضو کر لو، نماز پڑھ لو، اور چاہتی ہے کہ کیسے جلدی سے اس کا افطار ہو جائے، اس کو افطار کرائیں، اس کو طاقت کی چیزیں دے دیں. آپ غور فرمائیں، تو جس نے ماؤں کے دل میں بیٹوں کی محبت ڈالی ہو، وہ خدا اپنے روزہ دار بندوں کا یہ جملہ سن کے بخش نہیں سکتا؟ یقیناً بخشے گا. خلصنا من النار یا رب، اے پالنے والے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. پالنے والے آج کی شب میں جن جن لوگوں نے حقیر سے دعا کرنے کو کہا ہے، ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو
پوری فرما۔ آمین۔ اے پالنے والے ہم کو، ہمارے تمام بزرگوں کو، ہمارے تمام مومنین کو، ہمارے تمام مومنین کے آباء و اجداد کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام شہداء، صدیقین، علماء، تمام لوگوں کے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے پالنے والے شب 23ویں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ تقدیر لکھی جانے والی رات ہے۔ پالنے والے ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں، ہماری بچیوں، ہمارے عورتوں، ہمارے بزرگوں کو توفیق عطا فرما کہ رات کو بیداری کے ساتھ گزاریں اور وہ تمام چیزیں جو پڑھنے کو کہا گیا ہے اسے پورے دل کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے قلب کے ساتھ پالنے والے توفیق عطا فرما کہ وہ پڑھیں۔ اے میرے معبود، تو دعاؤں کا پورا کرنے والا ہے، تو ہی وہ ہے جس نے کہا ہے کہ ہم سے تم دعا مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، اور کیا کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ تمہیں بخشنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ تمہاری دعا قبول کرنے والے ہیں۔ اب اس کے باوجود اگر ہم دعا نہ کریں، اس سے مغفرت کی دعا نہ کریں تو یہ ہمارا نقص ہے، یہ ہمارا عیب ہے۔ اے میرے معبود، ہماری کمیوں کو تو جانتا ہے، ہمارے عیبوں سے تو واقف ہے، ہماری خطائیں تو جانتا ہے۔ واسطہ ہے اس شب کا، پالنے والے ہم سب کے مومنین کے گناہوں کے مغفرت کے صدقے میں حقیر کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے تمام بھائیوں، ہمارے تمام بچوں، ہمارے تمام بزرگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہم سے دعا کے لیے جن لوگوں نے کہا ہے، مولانا سید محمد اسلم صاحب، انہوں نے کسی نقوی صاحب کے لیے اور ایک صاحب کے لیے، اور کہ وہ بہت پریشان ہیں، ان کے دعا کرنے کے لیے کہا۔ پالنے والے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے برادران، تمام کے تمام برادران، خاص طور پر ہمارے برادر عزیز جناب انیس الحسن صاحب دعا کرنے کو درخواست کی ہے۔ میرے معبود، ان کی تمام مسائل کو حل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے بزرگوں کی مغفرت فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں بھی مظلومین ہیں، پالنے والے آج بہت سے لوگ اعمال کر رہے ہیں سکون سے مسجدوں میں، لیکن بہت سے تیرے کلمہ پڑھنے والے، بہت سے تیرے آل محمد کے چاہنے والے، بہت سے ایسے جو محبان آل محمد ہیں، رسول و آل رسول کی محبت میں، وہ آج بیابانوں میں، جنگلوں میں کسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دہن تک کھانا میسر ہونا نہیں ہے، اور وہ تجھے بھولے نہیں ہے، تیری اذانیں دے رہے ہیں، تیری نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ معبود، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کو کمزور فرما اور انہیں نابود فرما۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ سب کے سب تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً میرے والدین اور ہمارے خسر معظم جناب محمد احسن صاحب اور ناظرین جی بھی، اعجاز حسین، اعجاز فاطمہ، محترمہ محدثہ بی بی، اور یہ تمام ہمارے خانوادے کے بزرگ، ان کی روح کو بخشتے، اور ساتھ ساتھ زینب بنت حسن رضا اور جناب زویب صاحب کے تمام بزرگ خاندان والے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور ساتھ ساتھ جناب سلطان صاحب کے گناہوں کی مغفرت، جناب محمد علی بھائی وکیل کے گناہوں کی مغفرت، ان تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما، اور ان کے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور سورہ قل اللہ پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مغضوب عليهم ولا الضالين۔